السلام علیکم آپ سب کو، اور امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں سید زید نقوی، اور آج ہم ایک ایسے کامن سے ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں جو ہر طبقے کے لیے ہر ایج اس سے گزری بھی ہے، گزر بھی رہی ہے، اور شاید گزر چکی ہے، اور گزرنے کے باوجود، گزر چکنے کے باوجود بھی گزر رہی ہے۔ یوتھ ہو 20-30s کا، وہ یوتھ ہو جو ابھی یوتھ کی ایج میں قدم رکھ رہا ہو آفٹر 15 کا، 15 ایئرز آف ایج کے بعد والا، 20-30s ہو، مڈل ایج ہو 40-50s کی، یا ایجڈ ہو 60-70s کا، کوئی نہ کوئی فیس کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس چیز کا اظہار وہ کرے نہ کرے، اقرار کرے نہ کرے، لیکن وہ چیز سراؤنڈ کر کے رکھی ہوئی ہے اس کو، اور وہ ہے ڈپریشن، اسٹریس، گریوز، دکھ، غم، گھبراہٹ، انگزائٹی۔ اچھا، دکھ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی ریزن ہوتا ہے، ہاں یار یہ وجہ ہے جس وجہ سے انسان پریشان ہے، یہ وجہ ہے جس وجہ سے انسان پریشان ہے، ڈیفائنڈ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کے ارد گرد لوگوں کو معلوم ہوتا ہے ہاں یہ ریزن ہے جس وجہ سے یہ پریشان ہے، اور اسے خود بھی معلوم ہوتا ہے کہ یار میں ان ریزنز کی وجہ سے پریشان ہوں۔ بعض دفعہ نہیں پتہ ہوتا۔ اچھا، جب نہیں پتہ ہوتا تو زیادہ پھر مسئلہ ہوتا ہے انسان کو کہ کروں کیا، کیوں گھبراہٹ ہے، کیوں دل میں بے چینی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو اسٹرگل کے لیے پیدا کیا، اللہ نے انسان کو اسٹرگل کے لیے پیدا کیا، اسٹرگل۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے انسان کو اسٹرگل کے لیے بنایا ہے، اسٹرگل، محنت، کوشش، جدوجہد۔ ہم نے انسان کو محنت کے لیے بنایا ہے، اسٹرگل کے لیے بنایا ہے۔ اونچ نیچ اس کی زندگی میں آئیں گی۔ جس شخص کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، اللہ نے اس کو آزمانا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ اسے آزمائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو اسٹرگل کے لیے پیدا کیا، کوشش کے لیے پیدا کیا، مشکلات، جدوجہد آئیں گی اس پر۔ اب وہ جو ایک اسٹرگل ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے انسان کو، جیسا کہ اللہ نے سورہ رعد میں فرمایا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں ان کو اور سن رکھو کہ خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے ذکر میں، مجھے یاد کرنے میں لوگوں کے دلوں کا اطمینان چھپا ہوا ہے۔ جو مجھے یاد رکھے گا اس کے قلب کو، اس کے دل کو اطمینان ہے، ورنہ کہیں بھی چلا جائے، دولت اس کے پاس ہو، شہرت اس کے پاس ہو، عزت اس کے پاس ہو، اولاد اس کے پاس ہو، وسائل اس کے پاس ہو، مال اس کے پاس ہو، طریقہ کار اس کے پاس ہو، آرمی اس کے پاس ہو، حکمرانی اس کے پاس ہو، سلطنت اس کے پاس ہو، کچھ بھی اس کے پاس ہو، اگر اس کے پاس اللہ نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، وہ سب سے غریب آدمی ہے۔ اس کا دل مطمئن ہی نہیں ہو رہے گا۔ دل پہ تو اللہ کی حکومت ہے نا، اللہ ہے دل کے اندر، اللہ دل کو ہی ویران کر دے گا۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے جو اس آیت پر امپلیمنٹ نہیں کرتے، اللہ سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی، آپ سب کو بھی۔ جو نہیں کرتے، اگر وہ غریب ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم امیر کیسے ہو جائیں، چاہے ہم حرام کی طرف جائیں، چاہے وہ جو شریعت ہے اللہ کی اس کو ڈیمیج کریں۔ اللہ کی شریعت کو تو کوئی ڈیمیج نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو کرتے ہیں لوگ ڈیمیج شریعت کو توڑ کے، لیکن ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ہنڈرنس نہیں ہے اس میں، ہم بھوکے مر جائیں کیا، دس از این ایکسکیوز جو آج کل چل رہا ہے۔ تو وہ جو ہے نا اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے اس ایکشن کو، اور چاہتے ہیں کہ یار یہ چیز ان کے اندر جو ہے، وہ جو غریب ہے وہ چاہتا ہے ہم امیر کیسے ہوں، حلال طریقے سے بھی چاہتے ہیں لوگ کہ فیئر طریقے سے، جس سے اللہ راضی جس طریقے پہ ہو اس طریقے سے ہم امیر ہوں، لیکن اس کی طلب میں تو لگے ہوئے نا۔ اور جو امیر ہے وہ چاہتا ہے کہ میں یہ دولت، یہ اسٹیٹس، یہ نام، یہ شہرت
مینٹین کیسے رکھوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کمپٹیٹرز مجھے جو کمپٹیشن دے رہے ہیں وہ آگے نہ نکل جائیں. اب آگے نکل جائیں گے، دولت کتنی بھی ہو اس کے پاس، کتنا بڑا گھر ہو، کتنی بڑی گاڑی ہو، ٹینشن میں رہے گا اس کو پیچھے کیسے کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور جب آگے نکل جائے گا ان لوگوں سے تو کہے گا یار اب اس کو مینٹین رکھنا ہے، کسی اور کو آنے نہیں دینا. یہ ایک نئی ٹینشن. جن کی اولاد نہیں ہے ان کو ٹینشن کہ اولاد ہو جائے، جن کے پاس اولاد ہے انہیں ٹینشن کہ اولاد کامیاب کیسے ہوگی، فرما بردار کیسے ہوگی. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور جس کے پاس پیسہ ہے اس کا تو میں نے بتا دیا، جس کے پاس اولاد نہیں ہے اور اولاد ہے اس کا بتا دیا. جس کی شادی نہیں ہوئی بھی شادی کیسے ہوگی، جس کی شادی ہو گئی اب مسئلے الگ آ گئے. یہ وہ چیز ہے کہ انسان کی آخری سانس تک اس کے ساتھ رہتی ہے، نہیں چھوڑتی پیچھے. انسان کہتا ہے یار بڑھاپا آ جائے، جاب، گھر آنا، تھکنا، ریٹائرمنٹ ہو جلدی، ریٹائرمنٹ کے بعد بیماریاں آ جاتی. انسان محتاج ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہے اسٹرگل ہے، اللہ نے کہہ دیا اسٹرگل ہے، پوری زندگی میں تو رہے گی اسٹرگل. کتنے بڑے بڑے محلوں میں انسان بیٹھ جائے. تو یہ وہ چیز ہے کہ یہ انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب اس کو اوور کم کیسے کریں، اس کو ہم سولو کیسے کریں. اب جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر، ویسے تو میں نے اس کا حل بتا دیا اس آیت میں ہی جو سورہ رات کی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لیکن انسان جب اللہ کے ذکر میں نہیں اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو اپنے لیے بنایا، ہماری عبادت کرے. اللہ کہہ رہا ہے میری عبادت کرے، میں نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے. تو جب یہ انسان اللہ کا نہیں ہوتا تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کا دل ویران ہو جاتا ہے جب یہ اللہ کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل اتنی پیاری وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسٹیٹمنٹ ہے، یا اس کو ان کا فرمان، ان کی دعا بھی کہہ لیں، جو انہوں نے فرمائی تھی جب وہ غار ثور میں تھے ہجرت کے وقت، جو 3 دن وہاں قیام کیا مدینہ کی طرف جاتے ہوئے، اور وہاں رکے. اور جب دشمن پہنچ گئے غار کے دہانے پر، غار کے جو منہ ہوتا ہے اس پر پہنچ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ نے اس کو سورہ توبہ میں بیان فرمایا ہے، اس دعا کو جو رسول اللہ نے کہی، جو انہوں نے ارشاد فرمائی، جو انہوں نے کس کو ارشاد فرمائی؟ اپنے ساتھی کو، حضرت ابوبکر کو. حضرت ابوبکر صدیق کو انہوں نے یہ دعا پڑھائی، جو اس وقت پریشان تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوگا اب؟ دعا کیا تھی؟ لا تحزن ان اللہ معنا. غم نہیں کرو، پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایک یہ ہے طریقہ اسٹریس سے، دکھ سے، انگزائٹی سے، گھبراہٹ سے نکلنے کا. انسان اس کو پڑھے، لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ پڑھتے تھے. اتنی پاورفل ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی. مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے زیادہ انگزائٹی اور دکھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی کو؟ مچھلی کے پیٹ میں. اور اس آیت کی برکت سے اللہ نے ان کو پانی بھی دیا، کھانا بھی دیا ہوگا رہنے کے لیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تو خیر بہت ہی زیادہ پاورفل اور جلالی آیت ہے. اسٹریس کے لیے، ڈپریشن کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے. یہ انگزائٹی، یہ پارٹ آف لائف ہے، یہ آپ کی زندگی میں رہیں گی. ہم نے ان کو لے کر چلنا ہے. ہاں حل بھی ہوں گی، سارٹ آؤٹ بھی ہوں گی انشاءاللہ. اچھا پلیزنٹ وقت بھی آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ہائیز اینڈ لوز دکھاتا ہے. لوز اس لیے دکھاتا ہے، پریشانیاں اس لیے دکھاتا ہے کہ میرا یہ بھی نعمت ہے کہ میرا بندہ تکبر کی طرف نہ چلا جائے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگے، میری عبادت نہ چھوڑ دے، میرا ذکر نہ چھوڑ دے، میرا شکر نہ چھوڑ دے. اس لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے زیادہ پریشانی کسی پر آئی؟ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے اس چیز پر. کسی پر آئی ان کی ذات اقدس؟ لیکن ہر دن
انلائٹن ہو کے ابھرتے تھے، شائن اپ ہو کے، پالش ہو کے ابھرتے تھے. یار وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان جیسی طاقت کہاں تھے؟ تو اللہ کے بندے تھے، تو بشر تھے، تو اللہ کے بندے. وہ ان کا دل نہیں تھا، ان سے زیادہ نرم دل کسی کا تھا ہی نہیں. ان کی فیلنگز ایموشنز نہیں تھے، کیا تکلیفیں نہیں دیں، لیکن ہر دن اسٹرانگ ہو کے نکلنا. فرمنیس، ڈٹرمنیشن، ایکٹیویشن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، اگر اس کا کوئی قریبی اس سے بچھڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اس پریشانی کو، اس کے گناہ سارے معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس سے کم اللہ تعالیٰ کچھ دے ہی نہیں سکتا اس بندے کو کہ پریشانی دے، چھوٹی یا بڑی، اور اس کے گناہ نہ معاف کرے، سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. جب ہم یہ مان جائیں نا کہ یہ پریشانیاں ہم ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے، اللہ کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی. ہم جنت میں جانے سے پہلے پریشانیوں میں گھرے رہیں گے. ہمیں پریشانیوں میں گھرے رہ کر اللہ کو یاد رکھنا ہے، یہ گول ہے. جب کریں گے اللہ اچھا وقت بھی دکھائے گا، بہت اچھا وقت، بہت خوبصورت وقت بھی دکھائے گا. مگر اللہ کو بھول کر پریشانیاں ختم ہو جائیں، یہ سب سے بڑی اللہ کی، کہنا چاہیے انسان برباد ہو گیا اگر اللہ نے اس کو اگر اللہ اس کو اس اسٹیج پہ لے آیا ہے نا کہ اس کو سب دے دیا اور اللہ تعالیٰ اسے آزماتا نہیں ہے اور وہ اللہ کو بھول کے بیٹھا ہوا ہے. یہ بہت بڑی مفلسی اور غربت ہے. صحابہ پریشان ہو جاتے تھے، پریشانیاں آنا بند ہو جاتی تھی تو پریشان ہو جاتے تھے کہ کیوں نہیں آ رہی، اللہ بھول گیا ہمیں. اتنا ان کا اللہ کی طرف رجوع تھا، اللہ سے بانڈ تھا، کنیکشن تھا اتنا زیادہ. حضرت موسیٰ جب اس پہ وہ لاٹھی مار رہے، جب سمندر سامنے تھا اور پیچھے فرعون کی فوج تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے. اتنی بڑی، اتنی پیاری بات ہے. تو ہم نے اس چیز کو ڈیولپ کرنا ہے اپنے اندر، اس چیز کو لے کر آنا ہے اپنے اندر. اگر ہم آخرت کی پریشانی کے پیچھے لگ جائیں نا، آخرت کی پریشانی کو دنیا کی پریشانیوں پر فوقیت دیں، ہم تو دنیا کی پریشانیوں کو آخرت پہ فوقیت دیتے ہیں نا. اگر ہم الٹا کریں، وائس ورسا کریں، آخرت کی پریشانیوں کو دنیا کی پریشانیوں پہ ترجیح دیں، یہ نہیں کہ دنیا کی پریشانیاں اٹھا کے پھینک دی، مسجد میں بیٹھے ہوئے آخرت کما رہے ہیں، نہیں. آخرت کی پریشانیوں کو فوقیت دی دنیا کی پریشانیوں پر. یعنی دنیا کی پریشانیوں کو مانا کہ ہاں ہمارے ساتھ ہیں، ہم پریشان ہیں، لیکن آخرت کی پریشانی کو فوقیت دی. اللہ دنیا کے کام خود بناتا ہے. یہ چھوٹا سا میں نے ایک اسٹریس کے اوپر اس کو اوورکم کرنے کے لیے کچھ صورتیں چھوٹی جو قرآن سے ثابت ہیں، اللہ کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ بتائیں. اس کو مزید الیبوریٹ کریں گے انشاءاللہ آگے ڈفرینٹ ویڈیوز میں، ڈفرینٹ طریقے سے، پریکٹیکل ایگزامپلس کے ذریعے بھی. اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا گیا، جو کچھ میں نے بتایا اور جو کچھ آپ نے سنا، اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اس پر کمی بیشی معاف فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا گیا، جو رہ گیا کہنے سے، اس پر کمی بیشی ہوئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. اللہ حافظ.